بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے اہم مآخذ تفسیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے کون سے مصادر ہیں، کون سے مراجع ہیں، وہ کون سی بنیادیں ہیں جن کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے۔ اس گفتگو کو سہولت کے لحاظ سے تقسیم کرنے کے لیے یہاں دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک ہے اولین مصادر تفسیر اور دوسرا ہے ثانوی مصادر تقسیم۔ ان کے لیے علامہ ابن تیمیہ نے طرق تفسیر کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے۔ سب سے پہلے اس گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اولین مصادر تفسیر پہ گفتگو کی جائے گی اور اس کے بعد ثانوی مصادر تفسیر پر گفتگو کی جائے گی، اور اس طرح یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی بعض آیات تو وہ ہیں جن کا معنی ظاہر ہے اور اس کے سمجھنے میں اگر کسی کو عربی زبان آتی ہے اور عقل سلیم کا سہارا لے تو اس کی مدد سے وہ قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے کسی اضافی علم کی ضرورت نہیں۔ جبکہ دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو قرآنی احکام پر مشتمل ہیں، ان میں علوم و اسرار چھپے ہوئے ہیں، تو ایسی آیات کی تفسیر کرتے وقت کچھ ایسی ضروری قیود ہیں، کچھ علوم ہیں، کچھ ٹولز ہیں جن کو علماء نے ضروری قرار دیا ہے کہ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تفسیر کی جائے۔ تو قرآن کریم کے یہ جو مصادر اولیہ ہیں، یہ ایک مفسر کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتے ہیں۔ اس میں ایک عامی آدمی داخل نہیں، کیونکہ عامی آدمی ہمیشہ ظاہر ہے کسی مفسر کی تقلید کرے گا قرآن کے سمجھنے میں۔ تو ایک مفسر ان اولین مصادر میں سے کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھتا ہے، ان کو گفتگو کے پہلے حصے میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ قرآن کریم کی جو آیات علوم و معارف پر مشتمل ہیں، ان کی تفسیر کے لیے 6 قسم کی چیزوں کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ ایک ہے قرآن کریم کی تفسیر خود قرآن کریم سے، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن۔ دوسرا مصدر ہے تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ۔ تیسرا ہے تفسیر قرآن باقوال صحابہ، اور چوتھا ہے اقوال تابعین، اور پانچواں ہے لغت عرب، اور چھٹا ہے عقل سلیم۔ جہاں تک پہلے مصدر کا تعلق ہے قرآن کریم کی تفسیر خود قرآن کریم سے، تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ کوئی بات ایک قرآن میں ایک جگہ پر مبہم انداز میں ذکر ہوئی ہے، جبکہ دوسرے مقام پر مفصل انداز میں ذکر ہوئی ہے، تو قرآن کریم کا اجمال کی تفصیل یہ ایک پہلو ہے جس کو تفسیر القرآن بالقرآن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہاں پہ انعمت علیہم کا ذکر آیا ہے کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر کھولا گیا ہے کہ اہل ایمان ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ انعام والے لوگ ہوں گے۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز قرآن کریم میں ایک جگہ پر مبہم ہوتی ہے تو اس اجمال کی اور اس ابہام کی تفصیل دوسرے مقام پر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں آتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، سورہ بقرہ میں یہ آتا ہے۔ تو اس کی تفسیر دوسرے مقام پر سورہ اعراف میں یوں کی گئی قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو پہلی آیت میں یہ آیا تھا کہ آدم و حوا نے، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سنے، کچھ کلمات سیکھے، حاصل کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا الی آخرہ، سورہ اعراف میں ان کی وضاحت کر دی گئی۔ اس کی ایک صورت تفسیر القرآن بالقرآن کی یہ ہوتی ہے کہ سیاق و سباق کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر کی جائے۔ مثال کے طور پر قرآن میں آتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔
یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ آیات کا خطاب چونکہ ازواج مطہرات کو ہے کہ تم گھر میں ٹک کر بیٹھی رہو اور پچھلی جاہلیت کا مظاہرہ نہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو پردے کا حکم ہے گھر میں ٹک کے بیٹھنے کا، تو یہ عام عورتوں کے لیے نہیں بلکہ ازواج مطہرات کے لیے خاص تھا، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ اس کے سیاق و سباق میں دیگر احکام دیے گئے ہیں کہ گفتگو میں نزاکت سے کام نہ لو، نیک بات کا ہو، نماز قائم کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ احکام ظاہر ہے ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام عورتیں اس میں شریک ہیں، تو ان عام احکام کے درمیان پردے کا حکم بھی عام ہی ہوگا، یہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ تفسیر القرآن بالقرآن کو بعض مفسرین نے مستقل کتابیں لکھنے کا موضوع بنایا ہے۔ مثلا مدینہ شریف کے ایک عالم تھے علامہ محمد امین بن محمد مختار الشنقیطی، جنہوں نے اس موضوع پر مستقل تفسیر لکھی اضواء البیان کے نام سے۔ تو یہ اضواء البیان تفسیر القرآن بالقرآن کا مستقل مصدر ہے۔ دوسرا مصدر ہے احادیث نبویہ۔ تو احادیث نبویہ بھی قرآن کریم کی تفسیر کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ لوگوں کے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں۔ اسی طرح فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس چیز کے ساتھ فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث نبویہ بھی قرآن کی تفسیر کا ایک بہترین ماخذ ہیں، اس کی بھی مثالیں کتابوں اور تفسیر میں کثرت سے ملتی ہیں۔ تیسرا مصدر یا طریقہ تفسیر ہے اقوال صحابہ۔ ابو عبد الرحمن السلمی تابعی ہیں بہت بڑے، وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا الذین کانوا یقرؤون القرآن کعثمان ابن عفان و عبداللہ ابن مسعود وغیرہم انہم کانوا اذا تعلموا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات لم یتجاوزوها حتی یعلموا ما فیہا من العلم والعمل، کہ قرآن کریم جو لوگ ہمارے اوپر پڑھتے تھے، حضرت عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود وغیرہم، تو جب یہ نبی پاک سے قرآن کریم کی مثلا 10 آیات سنتے تھے تو اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے یہاں تک کہ اس میں جو علم اور عمل سے متعلق باتیں ہیں ان کو جان نہ لیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام قرآن کریم کے تدبر پر طویل وقت لگاتے تھے تاکہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو قرآن کریم کے نازل ہونے کے اولین مخاطبین وہی لوگ ہیں، لہٰذا ان کی تفسیر سے استغنا نہیں برتا جا سکتا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ والذی لا الہ غیرہ ما نزلت آیۃ من کتاب اللہ الا وانا عالم فی من نزلت و این نزلت ولو عالم اخدم عالما بکتاب اللہ فتنالہ المطایا لا اتیتہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی بھی آیت اتری ہے کتاب اللہ سے تو میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں اتری اور کہاں اتری، اور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جانتا ہے جس تک سواریاں پہنچ سکتی ہوں تو میں اس کے پاس جاؤں گا تاکہ میں وہ علم اس سے سیکھ سکوں۔ تو صحابہ کرام کا یہ غیر معمولی اہتمام قرآن کریم کو سیکھنے کا، یہ ہمیں ان کی تفسیر سے مستغنی نہیں ہونے دیتا۔ چوتھا مصدر ہے تفسیر کا اقوال تابعین سے تفسیر کرنا۔ یہاں پر بنیادی سوال یہ ہے کہ تفسیر کے مصادر میں تابعین کا اقوال حجت ہیں یا نہیں۔ علماء میں یہ بحث چلی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ صحابہ کی تفسیر اگر تابعی کوئی نقل کرے تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کی تفسیر کا ہے، اور اگر وہ اپنا قول بیان کر رہا ہو تو پھر دیکھیں گے کہ کوئی دوسرا تابعی اس کے خلاف ہے یا نہیں۔ اگر کسی دوسرے تابعی کا قول اس کے خلاف ہوگا تو پھر یہ قول اس کا حجت نہیں ہوگا، لیکن اگر اس میں اختلاف نہ ہو تو پھر اس کا قول بھی حجت ہوگا۔ یہ قرآن کریم کے ماخذ ہیں۔ اس کے بعد 2 ماخذ بنیادی رہ جاتے ہیں، ایک لغت عرب۔
قرآن کریم چونکہ عربی لغت میں نازل ہوا ہے بلسان عربی مبین، قرآن اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ یہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے اور محاورہ قریش پہ نازل ہوا ہے، یعنی قریش کا قبیلہ جو زبان بولتا تھا اس محاورے کے اوپر یہ نازل ہوا۔ تو قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے عربی لغت کے اوپر، اس کے محاورے کے اوپر، اس کے روزمرہ کے اوپر عبور نہایت ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکالمہ علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے، نافع ابن ازرق کے ساتھ ان کا مکالمہ ہے جو کہ بیت اللہ کے سائے میں انہوں نے کیا، تو اتقان میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس میں سوال کرنے والا حضرت ابن عباس سے سوالات پوچھتا ہے اور قرآن کریم کی مختلف آیات پڑھتا ہے، اور ان میں کسی غریب لفظ کو، یعنی وہ لفظ جس کے معنی مشکل ہوں، وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آیا عرب لوگ بھی اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے معنی کے بیان کرنے میں کلام عرب سے مختلف اشعار پڑھتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے لغت عرب کو جاننے کے لیے اور لغت عرب کو پہچاننے کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قبیلہ حذیل میں تقریباً 17 برس گزارے تاکہ اس کی زبان کو سمجھ سکیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مجھے لفظ متاع کا معنی دنیا آتا ہے قرآن کریم میں، انما الحیات الدنیا متاع، کہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، تو مجھے متاع کے لفظ کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو میں ایک قبیلے میں گیا، غالباً قبیلہ حذیل میں، تو وہاں پر ایک دیگچی پکڑنے کا ایک گندا کپڑا رکھا ہوا تھا جس کے بارے میں ایک بچے نے لفظ متاع بولا، تو اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ متاع کا معنی کیا ہے، یعنی ایک گئی گزری چیز جس کو کوئی ہاتھ لگانا بھی پسند نہ کرتا ہو۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام اور دور اول کے لوگ، علماء کرام، دوسری تیسری صدی ہجری کے علماء لغت عرب سیکھنے کے لیے دور دراز کے سفر کرتے تھے۔ علامہ اسماعی معروف عالم ہیں جنہوں نے لغت کو مدون کیا، تو یہ لغت عرب قرآن کریم کے سمجھنے میں ایک بنیادی ماخذ ہے۔ تو ہم لغت عرب کے بارے میں یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ وہ قرآن کریم کے کوئی ایسا شاذ معنی نہ لے جو تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث اور تفسیر القرآن باقوال صحابہ سے کے علاوہ نہ ہو۔ یہ ایک نہایت ضروری بات ہے۔ چوتھا مصدر ہے، چھٹا مصدر ہے عقل سلیم۔ یہ عقل سلیم ہی ہے جو قرآن کریم کے صحیح معانی کو سمجھا سکتی ہے، ورنہ جو اہل ہوا ہوتے ہیں، جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ قرآن کریم کو اپنے من مانے پہناتے ہیں، جیسا کہ تاریخ میں ایسے فرقے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو اپنی خواہشات کی جولانگاہ بنایا۔ مثلاً کرامیہ، جہیمیہ، اباحیہ، معتزلہ وغیرہ یہ اہل ہوا لوگ تھے۔ انہوں نے اگر عقل سلیم کو استعمال میں لایا ہوتا تو وہ تاویل کی غلطیوں میں نہ پڑتے۔ یہ 6 مصادر وہ تھے جن کے بارے میں شروع میں ذکر کیا گیا کہ علامہ ابن تیمیہ ان کو طرق تفسیر کہتے ہیں، اور یہ تفسیر کے مصادر اولیہ ہیں۔ تفسیر کے مصادر اولیہ یعنی ایک مفسر جب تفسیر کرنے بیٹھے گا تو وہ لازمی ہے کہ ان 6 مصادر کی طرف رجوع کرے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جتنی بھی تفسیریں بڑے بڑے مفسرین نے لکھی تو انہوں نے ان 6 مسائل کی طرف، 6 مصادر کی طرف، یہ جو 6 فاؤنڈیشنز ہیں ان کی طرف ضرور التفات کیا اور ان کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیریں لکھیں۔ تفسیر کے کچھ ناقابل اعتبار مآخذ بھی ہیں کہ ان کے اوپر تفسیر میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں پہلی چیز ہے اسرائیلیات یا اسرائیلی روایات۔ اسرائیلی روایات وہ روایات ہیں جو اہل کتاب علماء سے نقل کی گئی ہیں۔ بعض علماء اہل کتاب تھے جو مسلمان ہوئے بعد میں، لیکن ان کا جو پس منظر تھا یا جو علمی بیک گراؤنڈ تھا وہ اہل کتاب ہونے کا تھا۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے اندر بہت سی ایسی روایات بیان کی جو اہل کتاب سے سنی ہوئی تھیں، جو قرآن کریم کے مبہمات کی وضاحت کے لیے انہوں نے روایتیں کی، تو ان میں
سابقہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی آمیزش تھیں، تو ان کتابوں کے بارے میں علماء مسلمین ان کو 3 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کا جھوٹا ہونا خارجی دلائل سے واضح ہو چکا ہو، تو ایسی اسرائیلی روایات بالاتفاق ناقابل قبول ہیں۔ دوسری قسم کی روایات وہ ہیں جن کا سچا ہونا تفاسیر خارجی دلائل سے ثابت ہو چکا ہے، تو ایسی روایات اسرائیلیہ قابل قبول ہیں۔ اور تیسری وہ ہیں جن کے بارے میں علم نہ ہو، تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوها ولا تکذبوها، کہ ان کو نہ تو ان کی تصدیق کرو اور نہ ہی ان کی تکذیب کرو۔ امت مسلمہ میں کعب احبار اور وہب بن منبع 2 ایسی شخصیات ہیں جن سے یہ اسرائیلی روایات منقول ہیں۔ صحابہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے یہ بعض روایات بھی ایسی منقول ہیں۔ دوسری چیز ہے صوفیہ اکرام کی یا باطنیہ کی تفاسیر۔ صوفیہ بعض اوقات بعض الہامی اشارات قرآن کریم کی آیات کے ساتھ نقل کرتے جاتے ہیں۔ ان کے قبول کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کے معصور مفہوم کے مخالف نہ ہوں۔ تفسیر القرآن بالقرآن بالسنہ بالاحادیث النبویہ باقوال التابعین بلغت العرب، یہ جو 6 مصادر پہلے گزرے ہیں، ان کے خلاف نہ ہوں اور ان کے ذریعے کسی مسلمہ شرعی اصول بھی نہ ٹوٹتا ہو، تو صوفیہ کی یہ تفاسیر قابل قبول ہوں گی۔ باقی قرآن کی وہ تفسیریں جن میں قرآن کریم کے کسی معنی میں تحریف لازم آتی ہو یا باطنیت کا پرچار ہو ان میں، تو ایسی تفسیریں قطعاً قبول نہیں کی جائیں گی۔ تیسری تفسیر ہے تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے بھی قرآن کریم کے اور تفسیر کے ناقابل اعتبار مآخذ میں سے ہے۔ تفسیر کے مآخذ میں تفسیر بالرائے کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے رائے سے قرآن کریم میں کچھ معنی بیان کرے اور اس کے پاس وہ شرائط پوری نہ ہوں جو ایک مفسر کے پاس ہونا ضروری ہے۔ ایک مفسر جیسا کہ پہلے گزرا 6 مصادر پر اس کی کمانڈ ہونی چاہیے، اس کو دسترس ہونی چاہیے، تفسیر القرآن بالقرآن سے لے کے تفسیر القرآن بعقل سلیم تک۔ اگر وہ ان چیزوں سے عاری ہے، وہ تفسیر کے ان اصولوں کا پابند اور ماہر نہیں ہے، تو اس کی تفسیر اگر وہ صحیح بھی کر دے گا تو تب بھی اس کی یہ تفسیر غلط ہوگی۔ چنانچہ کہا گیا کہ من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا، لیکن اگر اس نے اپنے رائے سے کچھ کہا تو اس نے صحیح بات بھی کہہ دی، تو تب بھی اس کی جو بات ہوگی وہ غلطی پر معمول کی جائے گی۔ تو اصولوں کو نظر انداز کر کے تفسیر کرنا یہ تفسیر درست نہیں ہے، اس کو تفسیر بالرائے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو تفسیر ہے اس کی بنیادی طور پہ 2 تقسیمیں ہیں۔ اب ہم اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ تفسیر کے مصادر ثانویہ کیا ہیں۔ تفسیر کے مصادر ثانویہ میں قرآن کریم کی تفسیروں کا ذکر کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی تفسیریں کو بھی پھر آگے عربی تفسیریں اور اردو تفسیریں ان میں 2 حصوں میں تقسیم کر کے گفتگو کو مکمل کیا جائے گا۔ تفسیر بنیادی طور پہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک تفسیر بالمعصور ہوتی ہے اور دوسری تفسیر بالرائے ہوتی ہے۔ تفسیر بالمعصور سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ تفسیر جس میں تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن باحادیث النبویہ اور تفسیر القرآن باقوال الصحابہ اور تفسیر القرآن باقوال التابعین کا پورے طور پر پاس کیا گیا ہو، اور تفسیر بالرائے وہ ہوتی ہے جس میں زیادہ لغت عرب اور عقل سلیم پر زیادہ مدار رکھا گیا ہو اور عقل کی مدد سے اس میں تفسیریں زیادہ لکھی گئی ہوں۔ تفسیر کے ان مصادر کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک تفسیر بالمعصور، ایک تفسیر بالرائے اور ایک تفسیر فقہی۔ بعض مفسرین نے پورے قرآن کی تفسیر لکھنے کے بجائے کسی خاص جہت کو موضوع بحث بنایا، چنانچہ ان میں سے بعض تفسیریں وہ ہیں جو قرآن کریم کی خالص آیات احکام سے متعلق ہیں، ان کو تفاسیر فقہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اب ان تفسیروں کا ذکر کیا جائے گا جو قرآن کریم کے ثانوی مصادر ہیں اور اولین مصادر کی روشنی میں علماء نے ان کو لکھا ہے۔ تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالدرایا کے مصادر ثانویہ کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر۔
یہ حافظ عماد الدین متوفہ 747 ہجری کی تفسیر ہے۔ اس سے پہلے علامہ ابن جریر طبری اپنی تفسیر جامع البیان فی آئی القرآن یا تفسیر طبری لکھ چکے تھے۔ تفسیر طبری ایک مفصل تفسیر ہے جس میں تمام روایات جو سلف سے منقول ہیں علامہ طبری نے ان کو بیان کر دیا ہے۔